السلام علیکم۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا تھا، اور جو خواب مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں ایک ایسا خطہ حاصل کیا جائے جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کا قانون نافذ ہو، مگر بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ قیادت ان لوگوں کے ہاتھ آ گئی جو آزادی کی تحریک میں شریک سفر ہی نہیں تھے، اور اسی طرح اس ملک پر شروع ہی سے مافیا قابض ہو گیا، اور 70-75 سال گزرنے کے باوجود بھی یہی قبضہ گروپ ملکی وسائل کی لوٹ مار میں مصروف ہے اور ملکی معیشت کو کوکلا کر رہے ہیں، اور جب تک اس ملک پر مافیا قابض رہے گا یا غریب ایسے ہی خوار ہوتے رہیں گے۔ قیام پاکستان سے لے کر ہمارے حکمران بس منگ پتہ ہی کھیلتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایک نوزائیدہ ملک کو احمقوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، جنہیں نہ حال کا ادراک تھا اور نہ مستقبل کی فکر تھی۔ سکندر اعظم نے جان بوجھ کر ملک کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کیا۔ ایوب خان نے ایبڈو قوانین نافذ کر کے اپنے مخالفین کو نشانہ بنایا۔ داندلی سے فاطمہ جناح کو الیکشن میں شکست دی اور عوام کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انڈیا سے جنگ چھیڑ دی۔ ہم جنگ تو جیت گئے مگر اس کے نتائج قوم آج بھی بھگت رہی ہے۔ ایوب دور میں بنگالیوں میں احساسی محرومی پیدا ہوا اور 1971 میں ملک دو لخت ہو گیا۔ یحییٰ خان جنگ میں شکست کے باوجود اقتدار چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، مگر جب اس نے عوام کے بدلتے تیور دیکھے تو ایک سویلین بھٹو کو مارشل لا ایڈمنسٹر بنا کر گھر چلایا گیا اور ایوب خان کی طرح گمنامی کی موت مر گیا۔ ضیاء الحق نے ملک میں اسلام نافذ کر کے قوم کو جہاد کے نام پر افغان جنگ میں جھونک دیا۔ مشرف عقل سے غاری تھا اور اسے دنیا کے بدلتے سیاسی حالات کا ادراک نہیں تھا، اور امریکن کی ایک دمکی سے ڈھیر ہو گیا اور ملک کو لامتناہی سیاسی معاشی مسائل میں مبتلا کر کے دبئی بھاگ گیا تھا، اور ملکی وسائل سے لوٹی دولت اور بخشش میں ملی امریکی ڈالر سے برتغیر زندگی گزارتا رہا، مگر ایک مہلک مبانی کا شکار ہو کر مر گیا۔ اس ملک پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، جرنیلوں کو سرحدوں کی پرواہ نہیں ہے، ججوں کو انصاف کی اور جرنلسٹ کو قلم کی حرمت کا خیال نہیں ہے۔ صحافیوں کو دیکھا جائے تو جرنلزم ایک دندہ ہے اور یہ سب بلیک میلرز ہے، یہ چور اچکے اور بدماش طرز کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ بدتخور اجرتی قاتل اور قبضہ گیر ہوتے ہیں، لوگوں پر ان کی دہشت ہوتی ہے۔ اور اگر ججوں کی بات کی جائے تو انصاف تو ایک ٹکے کا نہیں دیتے۔ 2000 یونٹ مفت بجلی، مفت گیس، فون، ڈرائیور، گاڑی، سرکاری طور پر تین مفت پلاٹ، 1 ملین تنخواہ اور پینشن، اور 3.5 کروڑ بلا سود قرضے کے بعد بھی ججوں کو مری میں ریسٹ ہاؤس چاہیے، جس کے لیے 100 سال سے قائم اسکول گرا کر ججوں کی عیاشی کا سامان کرایا جائے گا۔ آپ ایک جج، جرنیل، وزیر، افسرشاہی کا لائف سٹائل چیک کریں۔ مفت بجلی سے کروڑوں کی گاڑیاں تک سب سرکاری خزانے سے لیتے ہیں۔ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتے وقت بات کرتے تو رغونت سے لگتا ہے ساری دنیا کے ہر مسئلے کا حل ان کے پاس ہے، مگر ملک کا یہ حال کر دیا کہ افغانستان جو جنگ سے تباہ حال ہے وہ ہم سے بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ ان سارے ملک چلانے والوں کو ان کی بدترین فرمانبرداری پر اتنی مراعات کس لیے دی جا رہی ہے؟ ہم حیران ہو رہے تھے کہ یہاں اسکول سے زیادہ ججوں کو مری کے نظارے کرانا اہم ہے تو ملک نے بی کی مانگنی ہے۔ سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو ان نااہل لوگوں نے ملا کر ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ مہنگائی یہ کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، خزانہ خالی ہے اور اس میں جو 2-4 ارب ڈالر جو پڑے ہیں وہ بھی تانگے مانگے ہیں۔ دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اور ہر روز کہیں نہ کہیں بم پڑ رہے ہیں۔ بڑے شہروں میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں اور علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، اور غنڈے موالی شریف شربا کو دن دہاڑے لوٹ لیتے ہیں۔ ملک میں انرجی کا بحران ہے اور نگراں حکومت گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء کے بیانات سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب عقل سے غاری ہے اور کسی کو کسی مسئلے کا کوئی ادراک نہیں۔ یہ سب ڈنگ ڈپاؤ پالیسی پر گامزن ہے۔ اس ملک کی قسمت میں ہی ڈنگ ڈپاؤ کی عادت ہی لکھی ہے۔ جو آتا ہے ملکی وسائل کی بندر بانٹ کرتا ہے اور ملک کو کنگال کر کے 9-2-11 ہو جاتا ہے۔ اس ملک کی قسمت میں ہی ہے کہ ملک عزیز میں نہ تو کوئی آئین ہے اور نہ ہی کوئی قانون و قاعدہ، جس کی لاٹھی اس کی بینس ہے، دونس ہے، داندلی ہے، فتنہ فساد ہے، بے چینی ہے، لا قانونیت ہے اور انارکی ہے۔ جج اور جرنیلوں کی بادشاہی ہے جو غریب، لاچار اور افلاس زدہ عوام کی محرومیوں پر کہہ لگا رہی ہے اور اپنے مہروں کے ذریعے ملک کے وسائل کو بے دریغ لوٹ رہی ہے۔ اور غریب ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے اور نہ ہی صاف پانی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو دوائی نہیں ہے، کوئی مر گیا تو کفن دفن کا سامان نہیں ہوتا۔ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ 25% غریبوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے۔
2 سے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہے، 30% آبادی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، اور حکمرانوں کی بلا کیا، ان کے تو کتے مکھن پنیر اور بسکٹ کھاتے ہیں، ان کے بچے لندن کے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اشرافیہ سال کے 12 مہینے جمہوریت کا کھیل کھیلتی ہے، الیکشن ہوتی دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چکر چلتا ہے، اور حکومت کو گرانے کے لیے بلوائے کرائے جاتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرے کی تخت نشینی کی تگ و دود شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چکر اسی طرح چلتا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا جب تک دشمن کی گماشتوں کو نت نہیں ڈالی جاتی۔ السلام علیکم۔